بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں نے فیض مجسم حضور قبلہ فیض ملت صاحب تصانیف کثیرہ محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی اور ایسا کام کر دکھایا، ان کا احسان قیامت تک ہم نہیں اتار سکتے۔ آج قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ کچھ روشن ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم قبلہ فیض ملت محدث بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آئیے جامعہ اویسیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قبلہ حضرت صاحب کے شخصیت کے متعلق آپ کو آگاہی دیں گے، اور ان کے علمی پہلو پر انشاءاللہ آج کچھ بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے جامعہ اور قبلہ فیض ملت کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ یا رسول اللہ یا حبیب الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ان کی ہستی، ان کی شخصیت، یہ وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں کہ ان کے صدقے اللہ عز و جل نے دین کا بہت بڑا کام ان سے لیا۔ میری مراد محدث بہاولپوری صاحب تصانیف کثیرہ فیض ملت فیض مجسم پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ القاری المفتی محدث بہاولپوری محمد فیض احمد اویسی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں۔ جامعہ اویسیہ ایک عظیم دینی درس گاہ ہے، اور بہاولپور کی قدیمی درس گاہوں میں سے یہ ایک ہے۔ قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد فیض احمد تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام مولانا نور محمد تھا۔ آپ کی ولادت سن 1932 میں ضلع رحیم یار خاں کی بستی حامد آباد میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اساتذہ کرام سے دینی کتب پڑھی۔ 1947 میں آپ نے فارسی کتب کا آغاز کیا، جو مولانا اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پڑھائیں۔ باقی درس نظامی کی کتب، صرف و نحو اور ہدایہ وغیرہ کتب مولانا خورشید احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالکریم فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سراج العلوم مفتی سراج احمد مکھن بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ نے پڑھی۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب
یہاں سے یہ دینی کتب درس نظامی کتب پڑھ چکے، تو ان کتب پڑھنے کے بعد اس کے بعد دورہ حدیث کے لیے آپ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد میں آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب عالم دین بن کر اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، حامد آباد میں آپ نے جامع منبع الفیوز کی بنیاد رکھی، وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا خلیفہ خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نے پچھلی مرتبہ ولاگ بنایا تھا، ان کے خلیفہ خواجہ دین محمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے دست بیعت کی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ کو جو اعزاز یہ حاصل ہے، صاحب تصانیف کثیرہ، آپ نے زندگی کے ہر موضوع پر، ہر پہلو پر آپ نے کتب لکھی۔ قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ آپ کی کتب کی تعداد 5000 کے قریب ہے، تقریباً 5000 علم دین پر کتابیں لکھیں، اور علم دین کے ایسے موتی آپ نے بیان فرمائے کہ جنہیں لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے دنیا کے ہر موضوع پر، اسلام کے ہر موضوع پر کتاب لکھی، اور ایک کتاب ہے اس کا نام ہے علم کے موتی۔ یہ اہتمام کیا ہے الحاج اویس رضا قادری صاحب نے، جو قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب چھپوائی ہے علم کے موتی۔ علم کے موتی کیا ہے؟ یہ آپ کی تمام کتب کی ایک فہرست اس کتاب میں دی گئی ہے، جو آپ کے تمام کتب کے نام اس کتاب میں موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور نعتیہ کلام ہدایت کی بخشش کی شرح لکھی، اور آپ کو جان کر حیران ہوگی اس ایک کتاب کی شرح میں آپ نے ضخیم موٹی 25 جلدیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح ہدایت کی بخشش کی لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان قرآن پاک کی تفسیر لکھی جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی کی بھی تفسیر لکھی، تفسیر روح البیان جس کی 30 جلدیں ہیں، وہ انڈیا اور پاکستان میں چھپ چکی ہیں۔ شرح ہدایت بخشش آپ پڑھیں، آپ کو عشق رسول کا اس میں ایک سمندر موج نظر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ فیض ملت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کوزے کو سمندر کر دیا۔ آپ نے اپنی علمی خدمات سے عالم اسلام کی وہ خدمت کری جس کا احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ بہاولپور میں جب بد مذہبیت کا بہت زور تھا، لادینیت کا بہت زور تھا، فتنوں کا بڑا زور تھا، اور آپ کی ہر طرف سے مخالفت تھی، آپ اس شعر کے مصداق تھے، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ انتہائی غریبی کی حالت میں جب جامعہ اویسیہ رضویہ کی بنیاد رکھی گئی، میرے قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی مشکل سے اس جامعہ کو بنایا، ہر طرف سے مخالفت کی گئی۔ آپ بہاولپور کی مسجد گاڑی بان محلے میں الکوثر مسجد میں بھی امامت فرمائی، مختلف مساجد میں آپ نے امامت فرمائی۔ پہلا تفسیر القرآن، دورہ تفسیر القرآن محلہ گاڑی بان کی مسجد الکوثر میں دورہ حدیث شریف شروع کروایا۔ پہلا دورہ حدیث شریف جو آپ نے پڑھایا وہ 1963 میں تھا، اور 1963 میں جب دورہ تفسیر القرآن مکمل ہوا تو اس کا جلسہ دستار فضیلت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع مسجد الصادق بہاولپور میں منعقد کیا۔ اس میں جو خصوصیت تھی، تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت امام الواصلین پیر سید امام علی شاہ صاحب نے اس میں شرکت فرمائی، اور اپنے ہاتھوں سے دورہ تفسیر مکمل کرنے والے طلباء کرام میں آپ نے ان کی دستار بندی فرمائی۔ قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے کیا کہنے، میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
کہ اگر ہم ان کو دیکھیں کہ ان کی شخصیت میں امام اعظم نظر آتے ہیں، ان کو دیکھیں ان کی شخصیت میں اعلیٰ حضرت کی جھلک نظر آتی ہے، اگر قبلہ فیض ملت کی دینی خدمات کو دیکھیں، انہیں حضرت امام احمد بن حنبل کا وہ کام کیا ہوا ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی شخصیت کو امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ بنایا۔ بہت سارے لوگوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے جو پیران عظام آپ کے خلفاء ہیں۔ دنیا میں بہت سارے آپ کے خلفاء ہیں، ان کی تعداد ایک بہت زیادہ ہے، لیکن جو مشہور آپ کے خلفاء ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بانی دعوت اسلامی بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ مفکر اسلام پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، متین ملت مفتی متین احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحاج محمد اویس رضا قادری جو عالم اسلام کی مشہور و معروف نعت خواں ہیں، یہ بھی آپ کے خلفاء میں ہیں۔ اور سابقہ نگران دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق قادری عطاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکاح فرمایا تو اللہ عز و جل نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ کی ماشاءاللہ 9 بیٹے اور 2 شہزادیاں تھیں، جن میں سے 5 بچوں کا انتقال ہوا، 1 بیٹی کا انتقال ہوا۔ آپ کے 4 شہزادے حضرت مفتی محمد صالح اویسی، مولانا حاجی عطاء الرسول اویسی صاحب، مفتی پیر قبلہ فیاض احمد اویسی صاحب، حضرت علامہ مولانا ریاض احمد اویسی صاحب جو آپ کے صاحبزادگان ہیں۔ کہ اللہ پاک میرے قبلہ فیض ملت کے گلشن کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ دیکھیے میرے قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ ان کے جتنے بھی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، یا کوئی عالم ہے، یا کوئی حافظ ہے، یا کوئی قاری ہے، یا کوئی پڑھنے والا ہے، یا کوئی پڑھانے والا ہے، یہ پورا خان وادہ علم دین سے ایسا جڑا ہے کہ صرف دین کی خدمت ان کا مقصد ہے اور ان کا کام ہے۔ اللہ عز و جل میرے قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو ایک ایسی بارگاہ سے خلافت ملی جنہیں حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری شہزادہ اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خلافت انہوں نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضور قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1947 میں قرآن پاک حفظ کیا، اور آپ مسجد کمال الدین جو ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے خانپور میں، آپ پہلا ختم شریف آپ نے یہاں پڑھا۔ قبلہ فیض ملت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا 26 اگست بروز جمعرات 2010 بمطابق 15 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تقریباً 6:15 بجے آپ کا انتقال ہوا۔ جیسے مجھے پتہ چلا تقریباً 7 بجے میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا۔ آپ یقین کیجئے واللہ باللہ ثم اللہ، آپ کا جو جسم اطہر تھا، آپ کے چہرہ انور پر جو انوار و تجلیات کی بارش کا عالم تھا، میں آپ کو لفظوں میں وہ بیان نہیں کر سکتا، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کی چھما چھم بارش آپ کے چہرے انور پر جسم پاک میں ہو رہی تھی۔ اللہ عز و جل میرے قبلہ فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقہ اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ فیض کا دریا بہایا، فیض ملت آپ نے کرنے کا صدقہ لوٹایا، فیض ملت آپ نے ہے کتابیں 5000 اور سب کے عنوان منفرد ہے، کتابیں 5000 اور سب کے عنوان منفرد، کوزے میں دریا سمایا، فیض ملت آپ نے علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں،
علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں جب قلم کو ہے اٹھایا فیض ملت آپ نے جب قلم کو ہے اٹھایا فیض ملت آپ نے حافظوں سے تھی محبت آپ کو بھی اس قدر حافظوں سے تھی محبت آپ کو بھی اس قدر حافظوں سے گھر سجایا فیض ملت آپ نے حافظوں سے گھر سجایا فیض ملت آپ نے حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا فیض ملت آپ نے خواجہ قرنی کا صدقہ لوٹایا فیض ملت آپ نے الحمدللہ آج کا ہمارا ولاگ کمپلیٹ ہوا. آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھے ولاگ میں ایک بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.